ایمانی وزن یہ ہے کہ ایک ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھ دو اور دوسرے ترازو میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو، ایک کنڈا جھک جائے گا، صدیق والا کنڈا اتنے ٹر جائے گا۔ اور یہاں بچھو ڈنگ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور صدیق اکبر کی مبارک ران پر، آپ کی مبارک گود پر سر ہے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے، مگر وقت حضور علیہ السلام کو پرانا گزرا ہوا یاد آیا۔ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے بزم میں، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبتا، فرمایا آج پرانا وقت یاد آ گیا کہ جب میں نے کہا تھا میں اللہ کا رسول ہوں تو ایک گردان مجھے سننے کو ملی، کذبتا، میں نے کہا میں رسول ہوں، لوگوں نے کہا کذبتا کذبتا کذبتا۔ کذبتا کا معنی یہ ہے کہ آپ سچ کے علاوہ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ سچ کے علاوہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ فرمایا ایک مجھے وہ وقت یاد آ گیا، پورے مکے سے ایک ہی گردان ہر شخص کی کہہ رہا تھا کذبتا کذبتا۔ فرمایا چاروں طرف سے ایک گردان سنائی دے رہی تھی کذبتا، اور ایک طرف سے ایک آواز آ رہی تھی صدقتا 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 صدقتا۔ فرمایا وہ آواز صدیق اکبر کی تھی اور کسی کی نہیں۔ توجہ، فرمایا ایک آواز جو یہ کہہ رہی تھی حضور آپ نے 40 سال میں بھی سچ کہا ہے، آپ اب بھی سچ کہہ رہے ہیں، اور میں بغیر کسی دلیل کے کہہ رہا ہوں حضور آپ اللہ کے رسول۔ صدیق اس کو کہتے ہیں جو دلیلیں نہ مانگے۔ ویسے جو فقیر ہم سے کو پوچھے صدیق کون ہے نا، تو ہم تو اب ظاہر ہے کہ پھر طریقت کی غیرت بھی ہوتی ہے جی۔ غار ثور میں جی ڈنگ لگ گیا جی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ کس نے مارا جی؟ بچھو نے بھی مارا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا بچھو نے بھی مارا۔ غار میں یہی چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیزیں، بچھو، ٹھوئیں، سانپ، ہسدا، یہ غار میں ہوتے ہیں۔ آپ کو بچھو بھی کاٹتے رہے، اور آپ کے وجود مبارک کا وزن صرف 60 کلو ہے جی، یا 62 کلو۔ صدیق اکبر کا وزن، لیکن یہ ہے جسمانی، اور ایمانی کیا ہے؟ لو اتزن ایمان ابی بکر ما جمیع امتی ہی لرجح ایمان ابی بکر او کما قال۔ فرمایا جسمانی وزن تھوڑا ہے، مگر ایمانی وزن یہ ہے کہ ایک ترازو میں پوری امت کا ایمان رکھ دو اور دوسرے ترازو میں ابو بکر کا ایمان رکھ دو، ایک کنڈا جھک جائے گا، صدیق والا کنڈا اتنے ٹر جائے گا۔ اکیلے صدیق کے ایمان کی بات ہو رہی ہے، اکیلے صدیق اکبر کے ایمان کی بات ہو رہی ہے۔ اب حضور ابھی کی میں بات یہاں کر رہا ہوں، یہاں ایک چھپکلی آ جائے نا جی تو 100 میں سے 80 بندہ اٹھ جائے گا۔ حالانکہ چھپکلی نے ڈنگ نہیں مارنا، چھپکلی نے ڈنگ تو کسی کو نہیں مارنا، لیکن ساری محفل برخاست ہو جائے گی، محفل کے اندر اضطراب پیدا ہو جائے گا، کی کریے کدھر جائیے، بچھو آ جائے تو پھر تو سب گئے ہیں۔ اور یہاں بچھو ڈنگ مار رہا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور صدیق اکبر کی مبارک ران پر، آپ کی مبارک گود پر سر ہے حضور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ لم یتحرک، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جسم کو حرکت نہیں دی، لیکن ڈنگ لگ کے زیادہ پورے وجود کے اندر چونٹی آ جائے نا جی، کیڑی آ جائے، مچھر آ جائے، او گئے سارے۔ نماز کے اندر نماز ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ڈنگ مارتا ہے تو بندہ مل مل کے تے اپنا وجود ہی پٹ دیتا ہے جی، درد ہوتا ہے۔ اور یہاں سانپ ڈنگ مار رہے ہیں اور بچھو ڈنگ مار رہے ہیں، اور ایک نہیں کئی بار مار رہے ہیں، لیکن لم یتحرک۔ صدیق اکبر کہتے ہیں نا تم جانتے نہیں ہو میں صدیق ہوں۔ تو پھر صدیق کون ہوا؟ فرمایا جو ہر محفل میں بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، اور جو کسی کو بھی نہ دیکھنے دے کلہ ویکھتا رہے وہ صدیق ہے۔ جو حالت ایمان میں ہر محفل میں ہر جگہ پر بیٹھ کر مصطفیٰ کو دیکھ لے وہ صحابی ہے، اور جو تنے تنہا رات کے اندر بھی اور دن کے اندر بھی غار ثور میں اکیلا دیکھتا رہے اور کسی کو نہ دیکھنے دے وہ صدیق ہے۔ مگر اتنی دیر میں شبنم کے قطرے آپ کے مبارک آنسو صدیق اکبر کے، انہوں نے سفر شروع کیا آنکھوں سے، داڑھی شریف سے ہوتے ہوتے حضور علیہ السلام کے رخسار پر جا کر حضور کے رخساروں کو چوم رہے ہیں۔ کسی کا آنسو صدیق جیسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ صدیق کے آنسو وہ ہیں جنہوں نے رخسار مصطفیٰ کو چوما۔ اعلانا ہی پہنتا ہے نا، کی کریے، اس تو بغیر تسی بھی نہیں مانتا، میرا مزاج نہیں ہے میرا۔ وہ غریب آدمی ہے نا جی، جو خطیب ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جڑا اونچا بولے گا وہ مدینے ٹر جائے گا، اسی نہیں ٹکٹ دین جوگے جی، اسی تے بس صرف تانوں کہندے ہیں جی بس محبوب دی گل سن لو تے انج بھی ہو سکتا ہے کہ تپاویں تسی مدینے نہ جاؤ، مدینے والا ہی تہاڈے کول آ جائے۔ لم یتحرک، حرکت نہیں دے رہے اور تنے تنہا دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ جب رخسار مصطفیٰ پر آنسو صدیق نے جا کر بوسے لیے تو نبی یہ غیب داں حضور جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ساڈے ہوندیاں کدے لئی رو رہے ہو؟ جواب کیا بنتا ہے؟ ڈنگ بج گیا جی، جان ٹر گئی میری، اور جسم مبارک آپ کا سیاہ ہو گیا پھر زہر کی وجہ سے۔ عرض کیا جواب یہی بنتا ہے ڈنگ لگ گیا جی، بس میں گیا جی، لیکن جواب کیا دیتے؟ میں اس کی مثال یہ ہے جی، یہ حضرت نے اتنے القابات تیار کیے ہوئے تھے، پہلی بار مانا ہے، وہ مانے پھر بھی نہیں ہے، گلوں پھر بھی کر گئے، تو انہوں نے کہنا تھا کہ فلاں مفتی تو یہ تو فلاں وہ، تو اب میں تو ہوں نہیں مفتی، مگر جگ سارا کہتا ہے کیونکہ مجھے استاد گرامی نے کہا، استاد حافظ صاحب نے مجھے مفتی کہا، اب دنیا تو کہے گی، پھر سب کو کہتا ہوں نہیں ہوں، پھر بھی کہتے ہیں یہ ظاہر رب دے ولی دی زبانی چ جڑی گل نکلے وہ پھر پوری تو ہوندی ہے نا جی۔ کسی نے جا کے کہا کہ یہ مفتی ہے کوئی نہیں، تو پھر انہوں نے کیوں کہتے ہو؟ فرمایا تسی تے آؤ نا، پر تسی وہ کام نہیں کر سکے جڑا کام کر رہا ہے۔
लो जी, ये अर्थ आ जाए ना जी इसके अंदर, तो हजरत मुझे ये नहीं कहेंगे मौलाना उस्ताद गिरामी के महबूब बेटे हैं, नौकर हैं, ये सिर्फ ये कहेंगे, मतलब ये भी नहीं कहेंगे कि मौलाना हसन भाई, ये भी नहीं कहेंगे कि ये उतारें इसमें करंट है, इनको पता चल जाए मुझे ना बताओ। इसकी एक और मिसाल ये है कि हजरत किबला हुजूर पीर साहब के घर के साथ कभी अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई डाकू भाई आ जाए, तो वो अब कहें जी हमने पीर साहब के अलकाबात लेने और फिर कहें पीर तरीक़त राबर शरीयत, और ये कह के और कहना है कि डाकू आ गए, इतनी देर में तो घर का सफाया हो जाएगा। बल्कि उनकी जुबान पर एक ही पीर साहब का लफ्ज तो आना ही नहीं, कहने जी चोर 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 आ गए जी, बचा लो जी। तो अब ये कहेंगे करंट है, बचा अपने आप को। सिद्दीक़ अकबर को रसूलुल्लाह ने पूछा क्या हुआ है, जवाब ये मिलता है मुझे डंग लग गया, लेकिन जवाब आप ये देते नहीं है। जवाब जरा देता उन्होंने साहब मिशकात ने जिक्र कर देता, फरमाया हुजूर अलैहि सलाम ने पूछा क्या हुआ है, अर्ज़ किया फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह, हां सदके जाओ, सुभान अल्लाह। अर्ज़ किया फिदा का भी व उम्मी या रसूलल्लाह। कौन सिद्दीक? जो डंग खाने के बाद भी आदाब मुस्तफा को न भूले, वो है सिद्दीक। आज के हुजूर मेरी अम्मी भी कुर्बान थे, मेरे अबू भी कुर्बान, लुदिख्तु, मैंने कोई तकलीफ हुई है, लुदिख्तु, मुझे डसा गया है। अच्छा हुजूर यहां आकर मैं कहता हूं अल्लाह करे मेरी शरियाने फट जाए जुमले कहते हुए जी, और मैं कुर्बान हो जाऊं सिद्दीक़ अकबर की अजमत पर। नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेनी। फरमाया एड़ी पे एड़ी आगे करो। आप हुजूर जाना कि नाम पर अपने अंगूठे चूमते हैं, नाम पर। और सिद्दीक कौन है? जिनकी एड़ी पर हुजूर की उंगली रखती है, वो है सिद्दीक। मेरी बात समझ रहे? जिनके कदमों पर पांव पर हुजूर अपनी उंगली रखते हैं। मुरीद कभी पीर अपने पैर फड़न देगा? दसो जी। उस्ताद की खिदमत तो शागिर्द करता ही है, मगर शागिर्द उस्ताद के आज मैंने शागिर्द के पांव, शागिर्द कहे उस्ताद जी नहीं, उस्ताद जी नहीं, उस्ताद जी नहीं, मैं इस काबिल नहीं। और सिद्दीक कौन है? जिनकी एड़ी पर हुजूर अपनी उंगली रखते हैं और यूं कर, और लुआबे दहन शरीफ, और लगाकर पूछते हैं जहां डंग लगा ना, जहां पूरे सिर्फ एक जगह तो लगा नहीं था, जहां लगे हुए हैं वहां पर लुआबे दहन शरीफ लगाकर पूछते हैं कि आले कैसे हो, क्या सूरत हाल, फर्स्ट एड दी जा रही है जनाब, फर्स्ट एड। अच्छा आगे से जवाब क्या मिलता है? लम यकुन बी वजहुन, हुजूर इंज लगता है जिवें कदी मन तकलीफ हुई नहीं। ये लुआबे दहन है, जो है धोवन। धोवन कहते हैं जी पैर तो ये ना जी जेड़ा पानी बचता है उन्हें धोवन कहना है। धोवन का मुकाम क्या है? लुआबे दहन, आबे दहन हूं मुबारक का फैज तो और बात है ना, आप धोवन की बात समझें जी। आला हज़रत कहते हैं जिनके तलवों का धोवन है आबे हया। मुझे पता है आप इतनी दूर से सुनने आए हैं, जय आपके लिए जी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा, हमारा नबी है वो जाने मसीहा। क्या मतलब? ईसा अलैहिस्सलाम नजर करते हैं तो मुर्दे जिंदा होते हैं, और मेरे हुजूर नजर फरमाते हैं तो गौसे पाक मुर्दे जिंदा कर देते हैं। ये बात है जी। ये है सिद्दीक जी जिनकी एड़ी पर हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी मुबारक उंगली रखते हैं।